معین الدین چشتی کا وہ جو شعر ہے، است حسین بادشاہ است حسین، اس کا دوسرا مصرع کیا ہے؟ دین است حسین۔ اس کا معنی کیا ہے کہ حسین دین ہے۔ اب میں پیغام شہادت کی طرف ہوں، حسین کیا ہے؟ دین ہے۔ آج ذرا اپنے گھروں میں جا کر اس چیز کا مشاہدہ کیجئے کہ کیا آپ نے حسین کو اپنے گھر میں رکھا ہے یا اپنے گھر سے نکال دیا؟ اگر آپ کے گھر میں دین کی عملداری ہے، جب اذان ہو تو آپ کے بڑے چھوٹے نماز کی طرف بڑھتے ہیں، جب رمضان کا مہینہ آئے تو آپ کے بڑے چھوٹے روزہ رکھتے ہیں، جب دین کی غیرت و حمیت کی بات آئے تو آپ کے بڑے چھوٹے اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو آپ کو مبارک ہو، آپ کے گھر میں حسین موجود ہے۔ اور اگر آپ کے گھر میں دین نہیں ہے، آپ کے گھر میں دین کا ماحول نہیں ہے، نماز کا وقت ہو تو آپ کے بڑے نماز نہیں پڑھتے، آپ کے چھوٹے نہیں پڑھتے۔ چھوٹوں کا کیا کہنا، چھوٹوں نے بڑوں کو دیکھ کر ہی پڑھنی ہے۔ تو اگر آپ کے گھر میں ڈرامے چلتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں فلمیں چلتی ہیں، تو پھر آپ نے حسین کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ حاضرین گرامی قدر، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کا قرآن سے رشتہ یہ تھا کہ سر کٹ گیا پھر بھی حضرت امام علی مقام کے لبوں پر قرآن پاک کی تلاوت جاری تھی، بلا وجہ نہ تھا۔ اس میں بھی ایک پیغام تھا امت کے لیے کہ اے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، تم اپنے صحیح سروں کے ساتھ قرآن کی طرف نہیں پڑھتے، قرآن خود نہیں پڑھتے، قرآن اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے، قرآن کے ساتھ تمہارا تعلق نہیں ہے۔ یہ پیغام تھا کہ حسین نے سر کٹانے کے باوجود قرآن کی تلاوت جاری رکھی، اور یہ پیغام دیا کہ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ شہادت کے باوجود تمہارا سر اونچا رہے تو اس قرآن کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لو۔ آئیے، یہ ادارہ بھی اسی مشن کے تحت اور اسی مقصد کے تحت قائم کیا گیا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے اس ادارے میں بھیجیں، تاکہ آپ کے بچوں کا تعلق قرآن سے جڑے، اور اسی وجہ سے، اسی نسبت سے، اسی تعلق کی نسبت سے آپ کے بچوں کا تعلق حضور کی اہل بیت اطہار سے بھی جڑے۔